بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ انسولین کا بلڈ کے اندر بڑھا ہوا لیول۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز اور معالج ان کا دھیان پوری کی پوری فوکس جو ہوتا ہے وہ ان کا بلڈ کے اندر شوگر لیول کو کم کرنے کی طرف ہوتا ہے۔ بلڈ کے اندر انسولین کے بڑھے ہوئے لیول کی طرف توجہ نہیں جاتی، حالانکہ انسولین کا بلڈ کے اندر بڑھا ہوا لیول دل کے امراض کے لیے بھی ایک بڑا رسک فیکٹر ہے۔ تو آج میں آپ کو بلڈ کے اندر انسولین لیولز کے بڑھنے کی وجوہات ہے اور اس کی کیا نقصانات ہیں، اور پھر اس کو بھی ساتھ میں بلڈ شوگر کو بھی کنٹرول کرنے کا جو ہے وہ بتاؤں گا۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انسولین ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ پینکریاس سے نکلتا ہے۔ انسولین گلوکوز کو بلڈ سے لے کر ٹرانسپورٹ کرتی ہے سیلز کے اندر وایا ریسیپٹرز، جہاں پر وہ توانائی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ گلوکوز کے اپٹیک اور اس کے استعمال کے لیے سیلز کا جو انحصار ہوتا ہے وہ مکمل طور پر انسولین پر ہوتا ہے۔ ایک طرف انسولین کا کم لیول شوگر کی بیماری کا سبب بنتا ہے، اور دوسری طرف انسولین کا بڑھا ہوا لیول بہت سارے صحت کے مسائل کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ اب انسولین ریزسٹنس یعنی انسولین کے بڑھے ہوئے لیولز کی وجوہات میں جو شامل ہیں، کچھ ٹیمپریری طور پر انسولین ریزسٹنس پیدا کرتی ہیں، جیسے کہ سٹریس ہے، کچھ انفیکشنز ہیں، دوران حمل ہے یا نیند کی کمی ہے۔ ان حالتوں میں جسم میں سٹریس ہارمون پیدا ہوتا ہے جو کہ ہائپر انسولینیمیا یعنی خون کے اندر انسولین کے لیول کو زیادہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ادویات ہیں، ان سے بھی انسولین کا لیول بڑھتا ہے۔ کچھ جینیٹک وجوہات بھی ہیں، انسولین کو سکریٹ کرنے والے سیلز کے ٹیومرز اور ہارمونل ڈسٹربنس، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انسولین کا لیول بڑھا دیتی ہیں۔ مگر جو عمومی طور پر طبقہ میں یا اکثریت میں خون کے اندر انسولین کا لیول بڑھنے یعنی انسولین ریزسٹنس کی جو وجہ پائی جاتی ہے، عام طور پر اس کے اوپر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ مین وہ بات ہے، جیسے کہ پچھلے دنوں میں کووڈ کی ایک جو بیماری ہے اس نے پینڈیمک ہوئی، اسی طرح چند دہائیوں سے شوگر کی بیماری بھی پینڈیمک کی شکل اختیار کرتی چلی آ رہی ہے۔ اب نظر ذرا دہرائیں، دنیا کے ہر ملک میں، شہر میں، گاؤں میں، بستی میں، ہر جگہ پر امیر ہے، غریب ہے، ٹھیک ہے، گاڑیوں والے ہیں، سائیکلوں والے ہیں، موٹر سائیکل والے ہیں، مزدور ہیں، ارب پتی، کھڑب پتی، آفس میں کام کرنے والے یا باہر کھیتوں میں کام کرنے والے، سب میں کہیں نہ کہیں شوگر کا مرض والا بندہ یا شوگر کا مریض جو ہے وہ نکل آتا ہے، مل رہا ہے۔ آخر ان میں کوئی وجہ تو ہے مشترک، جس نے کوئی دنیا کی جگہ اور کوئی کلاس اور کوئی طبقہ نہیں چھوڑا۔ اب آپ ذرا اس کی ہسٹری کی بات طرف آئیں، ذرا نظر دہرائیں۔ ہائیڈروجنیشن کے عمل سے پہلے بناسپتی گھی کے وجود میں آنے پہلے اور اس کے بعد مارکیٹ میں میسر عام جو پروسیسڈ کوکنگ آئل ہیں، ان کے استعمال سے پہلے چند دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو یہ شوگر نامی مرض یعنی کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس یعنی کہ نان انسولین ڈیپینڈنٹ یا اڈلٹ آنسٹ آف ڈائبٹیز میلائٹس، اس کا وجود نہیں تھا۔ ہاں، لیکن انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس جو ہے وہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ چند دہائیاں قبل جب یہ مرض شروع ہوا تو دیکھا گیا کہ مریض کے خون میں انسولین کا لیول بھی بڑھا ہوا ہے اور شوگر کا لیول بھی بڑھا ہوا ہے۔ یہ بات بہت حیرانی کی تھی کہ کیا عجیب سچویشن ہے کہ بلڈ کے اندر انسولین کا لیول بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ شوگر کا لیول بھی بڑھا ہوا ہے۔ عجیب سا مخمصہ تھا۔ تقریباً 10 سال تک ماہرین اس کے اوپر سوچ و بچار کرتے رہے، ڈیبیٹ چلتی رہی۔ آخرکار اس وقت ماہرین نے اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا نام دیا۔ پھر تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی وجہ جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہے، یعنی انسولین جو ہے وہ اپنے ریسیپٹر پر کام نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے انسولین کا لیول بھی بڑھ گیا اور گلوکوز کا لیول بھی بلڈ میں بڑھ گیا۔ تو اس کو انسولین کے ریسیپٹر کی انسینسٹیوٹی قرار دے کر شوگر کے کنٹرول کرنے پر پوری استطاعتیں اور صلاحیتیں لگتی چلی آ رری تھیں، لیکن انسولین ریزسٹنس کیسے آ رہی ہے، اس کی اصل وجہ کی طرف کوئی نہیں آیا۔ اور یہ ماڈرن ایلوپیتھی والے کچھ سر پیرے بائیو کیمسٹس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جنہوں نے بناسپتی کے وجود کے آنے کے چند عرصے جلد ہی بتا دیا کہ بھئی اس کے اندر کچھ ایسے ان نیچرل جو ہے وہ مرکبات اور ایسی تبدیلی آئی ہے اور یہ بنا ہے ٹرانس فیٹی ایسڈ کا وجود۔
یہی وجہ ہے کہ انسولین کی ریزسٹنس جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ ٹرانس فیٹی ایسڈ کے بارے میں میری ویڈیو 4/11/2020 پہ اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہے، تو اس میں بہت آسان لیول پر آ کر بائیو کیمسٹری بتائی، الفاظ میں سمجھائی گئی ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ انفیکٹ ٹرانس فیٹی ایسڈ نے سیلز کی والز کی جو سائٹالوجی ہے وہ چینج کر دی ہے، جو کہ آدم علیہ السلام کے سیلز کی وال کی جو سائٹالوجی تھی وہ آہستہ آہستہ ان غذاؤں کی وجہ سے، ٹرانس فیٹی ایسڈز کی وجہ سے چینج ہوتی آ رہی ہے، اور انسولین سے گلوکوز کی سیل وال کے تھرو جو ٹرانسپورٹ تھی وہ ممکن نہیں ہو رہی۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ خون کے اندر انسولین کا بھی لیول بڑھ گیا اور شوگر کا لیول بھی بڑھ گیا۔ اب دیکھیں کہ یہ ہے مشترک وجہ جو دنیا کے ہر ملک میں، ہر شہر اور ہر طبقہ میں پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس طبقہ میں ڈائبٹیز میلائٹس کا اظہار ہو رہا ہے، اور بھی ڈائبٹیز میلائٹس کی وجوہات ہیں، مگر عمومی طور پر اکثریت میں یہی وجہ ہے، ٹرانس فیٹی ایسڈز۔ اب ٹرانس فیٹی ایسڈز اور اس سے بنی تمام غذائیں اکثریت ہی میں شوگر کی بیماری کی مین وجہ ہے۔ تو خون کے اندر انسولین کے لیول کے بڑھنے کی وجوہات اور اس سے ایک بڑے نقصان شوگر کے مرض کا آغاز کے بعد چند اور نقصانات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ انسولین کے ہائی لیول کی وجہ سے خون کے اندر کولیسٹرول کا لیول بڑھتا ہے۔ انسولین کے ہائی لیول کی وجہ سے جسم کے اندر فیٹ سٹوریج زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ فیٹ ڈیپوزیشن ہوتی ہے، موٹاپا آتا ہے، اوبیسٹی ہوتی ہے، یعنی انسولین کا ہائی لیول جو ہے وہ موٹاپے کا بھی باعث بنتا ہے۔ پھر انسولین کا جو بڑھا ہوا لیول ہے وہ خون کی نالیوں میں موجود جو اسموتھ مسلز ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کی موومنٹ ہوتی ہے، ان کو تھک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آرٹریز کی والز کے اندر لچک کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا والیوم کم ہو جاتا ہے۔ کم لچک والی چھوٹی آرٹریز، کورنری آرٹریز جو دل کی آرٹریز ہوتی ہے، اس میں پلاک بنتا ہے اور اس پلاک بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے ہارٹ ڈیزیزز بھی وجود میں آتی ہیں۔ بلڈ پریشر بڑھتا ہے، چونکہ دل کو ایسی موٹی اور کم والیوم والی خون کی نالیوں میں بلڈ کو بھیجنے کے لیے زیادہ پریشر لگانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب ہائی لیول جو انسولین کا ہوتا ہے وہ گردوں کے اوپر بھی اثر کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کرتا ہے کہ نمکیات کو اور پانی کو گردوں سے باہر نکلنے سے روکتا ہے، کم کر دیتا ہے اخراج کو، جس کی وجہ سے والیوم بڑھ جاتا ہے اور وہ بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ ہائی انسولین کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ انسولین کا بڑھا ہوا لیول ایچ ڈی ایل یعنی کہ جو مفید کولیسٹرول ہے اس کو کم کرتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈز کو زیادہ کرتا ہے، ایل ڈی ایل کولیسٹرول کا لیول بھی بڑھا دیتا ہے۔ اب تحقیق نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ دل کا دورہ پڑنے کے چانسز ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جن میں انسولین کا لیول خالی پیٹ اور کھانے کے بعد سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہو۔ اس کا ذکر بھی میری ایک ویڈیو ہے 5 مارچ کی 2021، اس میں تفصیلاً ذکر کر چکا ہوں، آپ اس کو پورا دیکھ سکتے ہیں۔ انفیکٹ حقیقت میں خون کے اندر انسولین اور بلڈ شوگر دونوں کا بڑھا ہوا لیول جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ بہت ساری فارما کمپنیز ہیں، انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی ڈرگ نہیں بنائی جو کہ بلڈ میں انسولین کے بڑھے ہوئے لیول کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈ شوگر کے لیول کو بھی کنٹرول کرے۔ آئیڈلی تو انسولین جو ہے وہ انسانی جسم خود بناتا ہے، لیکن ڈائبٹیز کی صورت میں یہ ڈاکٹر کے تجویز کردہ انسولین کے ٹیکے کے ذریعے سے جسم میں داخل کی جاتی ہے۔ اکثریت ڈاکٹر کو شوگر کو کم کرنے کی فکر ہوتی ہے اور انسولین کے انجیکشن کا استعمال شروع کروا دیتے ہیں۔ بہت ساروں میں گولیاں شروع کروا دیتے ہیں جو کہ انسولین کی لیول کو بڑھا دیتی ہے۔ حالانکہ بہت سارے مریضوں میں بیماری کے آغاز میں انسولین کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، پہلے ہی بہت زیادہ موجود ہوتی ہے۔ ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بلڈ شوگر اور انسولین دونوں کے لیولز کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اس میں وہ غذائیں تجویز کی جاتی ہیں جو لو کاربوہائیڈریٹ کی ہوں، پر مشتمل ہو، معقول مقدار میں پروٹین اور ہیلدی فیٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے، ہائی اینٹی آکسیڈنٹس دیے جاتے ہیں، نیوٹرینٹس اچھے دیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی غذاؤں کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کہ ہائپر انسولینی یعنی کہ خون میں انسولین کا لیول کا بڑھنا اور ہائپر گلائسیمیا، انسولین کا لیول خون میں بڑھنا اور شوگر کا لیول خون میں بڑھنا، دونوں کے لیول کو زیادہ ہونے سے بچاتی ہیں۔ اب ایسی غذائیں استعمال کریں جن کا گلائسیمک انڈیکس کم ہو۔ گلائسیمک انڈیکس شوگر بوسٹنگ پوٹینشیل آف اے فوڈ از کالڈ گلائسیمک انڈیکس، یعنی ایسی کوئی بھی فوڈ جو کہ شوگر کو بڑھانے کی صلاحیت
ہو اس کو گلائسیمک انڈیکس کہتے ہیں۔ ان کی لسٹ کیا ہے، ایسی فوڈ لیں جو انسولین کی ایفیکیسی یعنی کہ اس کی کارکردگی کو بڑھاتے ہیں اور سیل کی سطح پر موجود ریسیپٹرز کا رسپانس بڑھاتے ہیں۔ ان کو بتاتا ہوں مختصر، اس میں آنینس ہے، پیاز ہے، بروکلی ہے، دار چینی، لونگ، ہلدی اور میتھی کے بیج۔ ایسی غذائیں ہیں جن میں سولیبل فائبر زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ ان میں ڈرائی بینز آتی ہیں، فروٹس ہیں، اوٹ بین ہے، جئی کا بران، جو ہے اس بقول کا چھلکا ہے، اور فروٹ پیکٹن ہے۔ تو یہ غذائیں ایسی ہیں کہ جو کہ انسولین اور ہائپر گلائسیمیا یعنی کہ بلڈ گلوکوز کا لیول بھی دونوں کو کنٹرول میں رکھتی ہیں۔ مین لب لباب اور مین سمری خلاصہ یہ ہے کہ ٹرانس فیٹی ایسڈز کو اپنی خوراک میں سے نکالیں، وہ سیل وال کے اوپر آ کر ریسیپٹرز کو کلوز کرتی ہے، اس کے اوپر انسولین کی جو رسپونس ہے وہ پراپر نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہو رہی ہے۔ انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، انسولین کا لیول بھی زیادہ ہوتا ہے اور بلڈ شوگر کا لیول بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہ ٹرانس فیٹی ایسڈ جو ہے وہ اس کا جو اپنی خوراک میں سے پروسیس فوڈ کا، فائن فلور کا، ان سے بنی چیزوں کا جو ہے وہ اپنی خوراک میں سے اس کو نکال لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔